اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے اپنا ایمان اپنے شوہر فرعون سے چھپایا تھا۔ جب فرعون کو اس کا پتہ چلا تو اس نے حکم دیا کہ اسے گناہ گو عذاب دیے جائیں تاکہ حضرت آسیہ ایمان کو چھوڑ دیں، لیکن آسیہ ثابت قدم رہیں۔ تب فرعون نے میخیں منگوائیں اور ان کے جسم پر میخیں گڑوا دیں، اور فرعون کہنے لگا اب بھی وقت ہے، ایمان کو چھوڑ دو۔ مگر حضرت آسیہ نے جواب دیا تو میرے وجود پر قادر ہے، لیکن میرا دل میرے رب کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرا ہر عضو کاٹ دے تب بھی میرا عشق بیٹھتا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا۔ آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ تیرے کارناموں پر فخر فرماتا ہے، سوال کر تیری ہر حاجت پوری ہوگی۔ آسیہ نے دعا مانگی اے میرے رب، میرے لیے اپنے جوار رحمت میں جنت میں مکان بنا دے، مجھے فرعون، اس کے مظالم اور ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آسیہ کو دھوپ میں عذاب دیا جاتا تھا۔ جب لوگ لوٹ جاتے تو فرشتے اپنے پروں سے آپ پر سایہ کیا کرتے تھے اور وہ اپنے جنت والے گھر دیکھتی رہتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب فرعون نے حضرت آسیہ کو دھوپ میں لٹا کر 4 میخیں ان کے جسم میں گڑوا دیں اور ان کے سینے پر چکی کے پاٹ رکھ دیے گئے تو جناب آسیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر عرض کی اے میرے رب، میرے لیے اپنے جوار رحمت میں جنت میں مکان بنا۔ جناب حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے توفیل حضرت آسیہ کو فرعون سے باعزت رہائی عطا فرمائی اور ان کو جنت میں بلا لیا، جہاں وہ ذی حیات کی طرح کھاتی پیتی ہیں۔ حضرت آسیہ کا ایمان، اس عقائد سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مصائب اور تکالیف میں اللہ کی پناہ مانگنا، اس سے التجا کرنا اور رہائی کا سوال کرنا مومنین اور صالحین کا طریقہ ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔